اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ شیطان مردود نے کیا تھا، جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے کہا تھا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن تاریخی انسانی میں اس سرزمین پر سب سے پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کا کیا نام تھا؟ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخی انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا اور یہ قتل کس لیے ہوا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری جانکاری بتائیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی شروعات ہوئی تھی۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں اتار دیا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اماں حوا سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو دو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی۔ اس میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار دیا گیا ہے، جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اکلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہٰذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے ہونا تھا۔ اکلیمہ جب بڑی ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی، اتنی کہ وہ لیودا سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اکلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور قابیل کو اللہ کا خوف بھی دلایا، مگر قابیل پھر بھی نہ مانا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا دونوں میں سے جو کوئی اکلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیں گے اور اس طرح صحیح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کے ساتھ آیا اور ان میں سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل جو کہ کھیتی کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج لیا جو کہ بہت ہی گھٹیا قسم کا تھا۔ قابیل نے سوچا اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس کا اناج جل جائے گا، تو اچھی اناج کو برباد کرنے کا کیا فائدہ ہے، لہٰذا اس نے بیکار قسم کا اناج لے کر آیا، جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا اور اس نے نیک ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ایک بہترین دمبا کو پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی، اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا
یعنی بھیڑ کو جلا دیا، اور قابیل کا اناج ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل کی قربانی سے نہیں۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔ اس کے بعد حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اگر تم مجھے مارنے پر تلے ہو تو میرا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر میں اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اس کام کو بہت ہی بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس وقت قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ شیطان، جو کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے قابیل کو مارنے کی راہ دکھائی۔ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو مارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ حابیل، جو کہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے حابیل کا قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا، اس میں سمجھنے کی صلاحیت غائب ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھا کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے۔ اگر وہ اس لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے۔ تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب لاش بدبودار ہو گئی اور لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان دونوں کووں کو دیکھ رہا تھا، تبھی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زمین کھود کر اس میں دفنانے لگا۔ اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اس کو بھی یہی کرنا چاہیے، اور وہ سوچنے لگا کہ افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، اور اس کے بعد اس نے حابیل کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا پڑ گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے اور حابیل کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، پھر بھی حابیل کہیں پر نظر نہ آیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا حابیل بہت دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب کچھ چھوڑ دیا اور ہر روز وہ حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل کا قتل ہوا تو زمین پر 7 دنوں تک زلزلہ رہا، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ بھائی کا قتل کرتے ہی اس کا چہرہ کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدم میں رہنے لگا۔ ابلیس اس کے پاس جا کر کہنے لگا، حابیل آگ کی پوجا کرتا تھا، اس لیے حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، لہٰذا تم بھی آگ کی پوجا کرو۔ قابیل ایک پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور روح زمین پر قابیل ایک پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے سوا آگ کی عبادت کرنے لگا، اور جس نے زمین پر قتل کیا۔ تورات میں بھی حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے۔ تورات میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس قدر آیا ہے: چند روز کے بعد کچھ یوں ہوا کہ قائن کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے پاس لایا، اور حابیل نے بھی اپنا ہدیہ خداوند کے پاس لایا۔ خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، اور قائن کو اور اس کے ہدیے کو نامنظور کیا۔
اس کے بعد قائن کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد قائن نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد خداوند نے کہا اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن خداوند سے کہا میری سزا برداشت کے باہر ہے۔ آج آپ نے مجھے روح زمین سے نکال دیا ہے اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا اور ایسا رہوں گا کہ جو کوئی مجھے دیکھے گا وہ قتل کر دے گا۔ اور اس کے بعد قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا۔ وہ حابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے بیٹے نے ہی اس کا قتل کر دیا۔ قابیل آگ کی پوجا کرتے ہوئے شرک کی حالت میں مر گیا۔ قابیل آگ کی پوجا کرتے ہوئے شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر قیامت تک جو بھی خون بہیں گے اس کے عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کے واقعوں کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔